مفتی صاحب، میرے چہرے پر داغ دھبے ہو گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کا کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیے۔ اگر کسی انسان کے چہرے پہ داغ دھبے وغیرہ یا ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کچھ یعنی کہ بہت سارے لوگ ان کے چہرے پر چمک ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ چمک پھر زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چہرے کی جو خوبصورتی اور رنگت ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے، تو جو بھی قرآنی وظائف ہیں اگر ہم ان کو کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے قرآن کو۔ تو مومنوں کے لیے قرآن میں شفا ہے، تو قرآنی وظائف کے ذریعے سے شفا کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس احکامات ہم پر نافذ کرتا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے شفا بھی پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، اگر کوئی انسان دم کر دے یا کسی کے اوپر پڑھ کے پھونک دے جس کے ثبوت حدیث میں ملتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اگر چہرے میں کچھ تبدیلی سی آپ کو لگ رہی ہے کہ چہرے کی جو خوبصورتی تھی وہ زائل ہو رہی ہے، تو آپ کو ایک گلاس میں پانی لینا ہے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، نارمل آپ وہ درود پڑھ لیں۔ اور اگر اس میں درود ابراہیمی پڑھ لیں نماز والی تو زیادہ افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کو درود یاد ہو وہ تیسری پڑھ لیں، یا پھر اسی میں سے پہلی درود آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، یہ پہلے پارے میں اور 8ویں رکوع کے پاس ہے، 8ویں اور 9ویں رکوع کے بیچ میں، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا۔ اس کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 7 مرتبہ آپ کو اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھنا ہے، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا کو، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پانی میں دم کر دیں اور اس پانی کو آپ پی کے سو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کو آپ 7 دن کر لیں یا 11 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چہرے کی رنگت میں آپ خود اضافہ دیکھیں گے اور تبدیلی دیکھیں گے کہ ہاں اگر جو چہرے کے داغ دھبے وغیرہ اس قسم کا جو ایک چہرے پہ ایک بدرونقی سی چھائی ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے، اس قرآنی وظیفے سے چہرے کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اور جو اصل نور آتا ہے چہرے پر وہ صرف نماز کی پابندی کرنے سے ہی آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز نور ہے، نماز میں نور ہے۔ تو انسان جب وضو کرتا رہے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابہ کو مثال دے کر فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں کوئی انسان 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی انسان ایک نہر میں دن بھر میں 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے جسم پر میل کچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے کوئی گناہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وضو کرنا چونکہ بہت زیادہ فضیلت، بغیر وضو کے تو نماز ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کا وضو ہے تو وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم وضو کرتے رہیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور پھر اس کے بعد جب ہم ان وظائف کو پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی ہم جو وظیفہ پڑھیں یا کوئی دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم وظیفوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جو ہمیں فرض فرمایا ہے، ہم پر جو حکم دیا ان کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، وظائف کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے بعد کوئی وظیفہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری مرادوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بات کو مان کر کسی وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو
تو ایک مرتبہ ہم یہ کریں جو ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے۔